الحمد للہ وکفا الصلاة والسلام على خاتم الرسل وسید الانبیاء وعلى آلہ واصحابہ الاتقیاء اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَأَنفِقُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَلَا تُلْقُوا بِأَيْدِيكُمْ إِلَى التَّهْلُكَةِ وَأَحْسِنُوا إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُحْسِنِينَ وَأَنفِقُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ اور خرچ کرو اللہ کی راہ میں وَلَا تُلْقُوا بِأَيْدِيكُمْ إِلَى التَّهْلُكَةِ اور مت ڈالو اپنے ہاتھوں کو ہلاکت کی طرف وَأَحْسِنُوا اور احسان کرو إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُحْسِنِينَ بے شک اللہ تعالی محبت کرتا ہے احسان کرنے والوں سے سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین اللہم صل علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ معزز سامعین، سورۃ البقرہ کا 24واں رکوع آیت نمبر 195 آپ کے سامنے تلاوت کی ہے۔ اللہ رب العزت اس کے مطابق صحیح بیان کی توفیق عطا فرمائے اور ہمیں قرآن و سنت پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اس سے قبل گزشتہ سبق میں آپ حضرات نے قتال فی سبیل اللہ کا حکم سنا اور اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ جب تک سارا دین اللہ کا نہ ہو جائے اور فتنہ ختم نہ ہو جائے تب تک قتال کرنا ہے اور حرمت والے مہینوں کا احترام بھی کرنا ہے لیکن بدلے میں۔ آج کے سبق میں انفاق فی سبیل اللہ کا حکم ہے، یعنی اللہ کی راہ میں مال خرچ کرنے کا۔ چونکہ میں نے پہلے بھی عرض کیا کہ جہاد فی سبیل اللہ اور انفاق فی سبیل اللہ اکٹھے بیان ہوتے ہیں، کیونکہ جب جہاد کا حکم آتا ہے تو ساتھ مال خرچ کرنے کا حکم بھی آتا ہے۔ اس لیے فرمایا وَأَنفِقُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ اور خرچ کرو اللہ تعالیٰ کی راہ میں۔ قرآن کریم میں اللہ کی راہ میں خرچ کرنے کا کئی جگہ پر حکم دیا گیا ہے اور بہت سمجھا کر بہت دلائل کے ساتھ بات سمجھائی گئی ہے۔ مثلا ایک جگہ اللہ فرماتے ہیں یا ایھا الذین آمنوا انفقوا مما رزقناکم من قبل ان یأتی یوم لا بیع فیہ ولا خلۃ ولا شفاعہ، اے اہل ایمان اللہ کی راہ میں خرچ کرو وہ دن آنے سے پہلے جس دن نہ تو کوئی تجارت ہوگی نہ کوئی دوستی ہوگی نہ کوئی سفارش کام آئے گی، بس اللہ کی راہ میں دیا ہوا ہی کام آئے گا۔ ایک جگہ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں اللہ کی راہ میں خرچ کرو من قبل ان یأتی احدکم الموت، موت آ جانے سے پہلے فیقول پھر بندہ کہے گا رب لولا اخرتنی الی اجل قریب فاصدق واکن من الصالحین، اے میرے پروردگار مجھے کچھ مہلت دے تاکہ میں صدقہ کر کے نیک بن جاؤں۔ ولن یؤخر اللہ نفسا اذا جاء اجلها، حالانکہ جب موت آ جائے گی پھر کسی کو مؤخر نہیں کیا جائے گا، مہلت نہیں دی جائے گی۔ ایک جگہ اللہ تعالیٰ یوں فرماتے ہیں ما لکم الا تنفقوا فی سبیل اللہ وللہ میراث السماوات والارض، تمہیں کیا ہوا کہ تم اللہ کی راہ میں خرچ نہیں کرتے ہو، حالانکہ آسمان و زمین کا حقیقی وارث تو ہے ہی اللہ، تمہارے پاس جو کچھ ہے یہ تو عارضی طور پر ہے، اصل تو ساری چیزیں اللہ تعالیٰ کی ہیں۔ ایک جگہ اللہ فرماتے ہیں انفقوا مما جعلکم مستخلفین فی، فرماتے ہیں کہ دیکھو یہ جو مال تمہارے پاس آیا ہے یہ کل کسی اور کے پاس تھا
اور آئندہ کل بھی کسی اور کے پاس ہوگا، تمہارے پاس وقتی طور پر آیا ہے، اس کو اللہ کی راہ میں خرچ کر کے اپنی آخرت سنوار لو اور اپنی آخرت بنا لو۔ اور سب سے خوبصورت انداز یہ ہے، من ذا الذی یقرض اللہ قرضا حسنا، تم میں ایسا کون ہے جو اللہ کو قرض دے دے، فیضاعفہ لہ اضعافا کثیرا، پھر اللہ کئی گنا کر کے اس کو واپس فرمائیں گے۔ اور یہ سب سے خوبصورت انداز ہے۔ مفسرین نے، علماء نے بڑی خوبصورت ایک مثال دے کر بات کو سمجھایا، فرمایا کہ دیکھو اللہ رب العزت تو غنی ہے، اللہ کو تو کچھ نہیں چاہیے، اللہ رب العزت کے تو ہم محتاج ہیں، یا ایھا الناس انتم الفقراء الی اللہ واللہ هو الغنی، اے لوگو تم سب اللہ کے در کے فقیر ہو، غنی تو اللہ کی ذات ہے۔ پھر اللہ یوں کیوں کہتا ہے کہ اللہ کو قرض دے دو؟ فرماتے ہیں اس کی مثال یوں سمجھو، جیسے ایک باپ بازار گیا، اپنے چھوٹے بچے کے لیے کھانے کی اشیاء لے کر آیا اور آ کر وہ شاپر اس کو دے دیا۔ جب اس نے شاپر لے لیا، اب باپ کہتا ہے مجھے بھی دو گے یا نہیں دو گے؟ یہ باپ کی ضرورت نہیں ہے، اگر ضرورت ہوتی تو پہلے اس کو دیتا ہی نہیں، یہ صرف دل کی محبت اور پیار دیکھنا چاہتا ہے۔ فرمایا رب العالمین نے سارا خود دیا ہے ہی اللہ تعالیٰ کا، اس کے علاوہ اور کیا ہے؟ کسی کا اپنا تو کچھ بھی نہیں ہے، اور اللہ اگر لینے پہ آئے تو ابھی زبردستی بھی لے سکتا ہے، لیکن وہ بندے کے ہاتھ میں دے کر کہتا ہے من ذا الذی یقرض اللہ قرضا حسنا، جس اللہ نے یہ سارا دیا ہے کیا اس کے نام پر تم قرض دو گے؟ فیضاعفہ لہ اضعافا کثیرا، پھر جب وہ بدلہ دے گا تو کئی گنا بدلہ دے گا۔ یہاں پر وہ مولانا روح رحمۃ اللہ علیہ کا واقعہ دوبارہ عرض کر دوں کہ دیہاتی نے سوچا بادشاہ کو تحفہ دوں تو کون سا دوں، کوئی چیز سمجھ میں نہ آئے، کافی عرصہ تک سوچتا رہا۔ پھر ایک دن جو بارش آئی تو کہنے لگا بارش کا پانی چلو بادشاہ کو تحفہ دے دوں، یہ میٹھا ٹھنڈا پانی تو بادشاہ کے پاس نہیں ہوگا۔ اس نے صاف گھڑا لیا، اس کو مزید دھویا اور اس بارش کے پانی سے بھرا، سر پہ رکھا، دربار کی طرف روانہ ہوا۔ وہاں جاتے ہوئے بھی ٹائم لگا، پھر ملاقات بھی نہ ہو سکے۔ اب بادشاہ تھوڑا ہی اس کے انتظار میں بیٹھا تھا، کئی دن گزر گئے، بادشاہ کے سامنے پیش ہی نہ ہو سکا۔ کہیں مہینے بعد ٹائم ملا بادشاہ کے دربار میں، تو وہ پانی کا گھڑا لے کر حاضر ہوا۔ بادشاہ نے پوچھا کیوں آئے ہو اور کیا لائے ہو؟ کہنے لگا بادشاہ سلامت، میں تو سالوں سے سوچ رہا تھا کوئی آپ کو تحفہ دوں، آپ کی شایان شان کوئی چیز میرے پاس نہ تھی، بارش ہوئی تو میں نے کہا تازہ میٹھا پانی بادشاہ کو تحفہ دوں۔ بادشاہ نے پوچھا کب بارش ہوئی؟ تو وہ ہنس پڑا، کہنے لگا وہ تو مہینہ پہلے ہوئی، جس دن میں نے بھرا تھا اس دن تازہ تھا، پھر مجھے آپ تک پہنچنے ہی کسی نے نہیں دیا تو پانی تازہ نہ رہا۔ بادشاہ سمجھ گیا کہ بیچارہ سادہ فقیر آدمی ہے، اس نے جو تحفہ لایا ہے لایا بڑی محبت اور چاہت کے ساتھ ہے۔ بادشاہ نے وہ قبول کر لیا، خدام سے کہا کہ پانی گرا دو اور گھڑے کو اشرفیوں کے ساتھ، سونے کی اشرفیوں کے ساتھ بھر کے اس کو واپس لوٹا دو۔ انہوں نے واپس کر دیا، اجازت طلب کر کے وہاں سے وہ نکل گیا۔ راستے میں کہیں آبادی سے دور جا کر بیٹھ کر دیکھتا ہے کہ دیکھوں تو صحیح بادشاہ نے کیا دیا ہے۔ جو ہی کھول کر دیکھا تو وہ تو سونے سے بھرا ہوا تھا گھڑا، اتنا سونا تو کبھی اس نے خواب میں بھی نہیں دیکھا تھا۔ وہ اشرفیوں کو الٹ پلٹ کرے اور یہ کہے واہ بھائی واہ، بادشاہ بادشاہ ہی ہوتے ہیں، بادشاہ بادشاہ ہی ہوتے ہیں۔ میں نے پانی کا تحفہ دیا اور وہ بھی پورے مہینے کا باسی پانی، اور اس نے جب بدلہ دیا تو یہ سونے کے ساتھ بھر کے گھڑا دے دیا، بادشاہ بادشاہ ہی ہوتے ہیں۔ رب العالمین فرماتے ہیں تم میرے نام پر دے کر کے تو دیکھو نا، میں تو پھر بادشاہوں کا بادشاہ ہوں، مالک الملک ہوں، میں تو مالک الملک ہوں، میں تو پھر بادشاہوں کا بادشاہ ہوں۔ جب تم اپنے حساب سے دو گے نا تو دو گے اخلاص کے ساتھ دینا، بشرطے کہ کیونکہ اللہ کی نظر مال پر نہیں دل پر ہوتی ہے، دینا اخلاص کے ساتھ، اور پھر جب میں بدلہ دوں گا نا میں اپنی شان کے ساتھ بدلہ دوں گا۔ فَيُضَاعِفَهُ لَهُ أَضْعَافًا كَثِيرًا، کئی گنا زیادہ کر کے جو تمہاری سوچ سے بھی زیادہ ہوگی وہ دوں گا۔ وَيَزِيدُهُم مِّن فَضْلِي، اپنے فضل سے اور زیادہ دوں گا، اتنا زیادہ دوں گا، اتنا زیادہ دوں گا کہ وَاللَّهُ يُضَاعِفُ لِمَن يَشَاءُ وَاللَّهُ يَرْزُقُ مَن يَشَاءُ بِغَيْرِ حساب، بغیر حساب کے اتنا کئی گنا بڑھا کر دوں گا، تمہاری سوچ سے بھی زیادہ دوں گا۔ اس لیے فرماتے ہیں یہ مختلف قرآن کریم کے آیات تھیں جو میں نے آپ کے سامنے عرض کی، جن میں اللہ تعالیٰ نے ترغیب دی ہے
صدقہ کی۔ اور بعض وہ آیات بھی ہیں جن میں اللہ تعالیٰ نے وعید ارشاد فرمائی ہے بخل سے، اگر کوئی نہیں دیتا اور بخیل بن جاتا ہے اور بخل کے ساتھ کام لیتا ہے تو اس کے لیے وعید بھی ارشاد فرمائی۔ مثلا ایک مقام پہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں سورۃ التوبہ میں، والذین یکنزون الذهب والفضة ولا ينفقونها فی سبیل اللہ فبشرهم بعذاب علیم، جو سونا چاندی جمع کرتے رہتے ہیں اور اللہ کی راہ میں خرچ نہیں کرتے، ان کو خبر دیجئے دردناک عذاب کی، یوم یحمى علیہا فی نار جہنم فتقوی بها جباہهم وجنوبهم وظہورهم، پھر دن قیامت کے ان کے مال کو دوزخ میں گرم کیا جائے گا اور پھر ان کے چہروں کو داغا جائے گا، ان کے پہلوؤں کو داغا جائے گا، ان کی پیٹھوں کو داغا جائے گا اور کہا جائے گا ھذا ما کنزتم لانفسکم فذوقوا ما کنتم تکنزون، یہ ہے وہ جو اپنے لیے جمع کر کے رکھتے رہتے تھے، اب مزہ چکھو اس کا جو تم نے جمع کیا تھا۔ تو اللہ تعالی ہماری حفاظت فرمائے۔ اسی طرح اور بھی بس سورہ قلم میں ایک واقعہ اللہ تعالیٰ باغ والوں کا بیان کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو باغ عطا فرمایا اور پھر جناب انہوں نے کہا ایسا نہ ہو کہ باغ میں غریبوں مسکینوں کو پھل دینا پڑے، وہ سحری کے وقت اٹھے اندھیرے منہ اور جناب جا کر سارا پھل اتار لیں گے اور چپ کے باتیں کر رہے تھے کہیں کوئی فقیر نہ سن لے۔ فانطلقوا وهم يتخافتون الا يدخلنها اليوم عليكم مسكين وغدوا على حرد قادرين فلما رأوها قالوا انا لضالون، چپ کے جا رہے ہیں کوئی فقیر نہ دیکھ لے، کسی کو دینا نہ پڑ جائے اللہ کے نام پر۔ وہاں جب پہنچے کہنے لگے یار راستہ ہی بھول گئے، ادھر تو باغ ہے ہی کوئی نہیں، ہم تو کسی اور جگہ پہ آ گئے۔ جب پھر غور سے دیکھا نہیں راستہ تو نہیں بھولے، بل نحن محرومون، ہمیں باغ سے محروم کر دیا گیا ہے۔ رات کے وقت فطاف علیہا طائف من ربک وہم نائمون، ابھی وہ جاگے ہی نہیں تھے کہ رب کا عذاب آیا اور پورے باغ کو برباد کر دیا۔ اللہ بتانا یہ چاہتے لوگوں میرے نام پر دینے سے تمہارا مال ضائع نہیں ہوگا، تمہارا مال محفوظ ہوگا، میرے نام پر دو گے دنیا میں بھی فائدہ ہوگا اور آخرت کا فائدہ تو ہے ہی ہے، اس میں تو کوئی شک ہی نہیں ہے، ورنہ ہلاکت اور تباہی تمہارا مقدر بن جائے گی۔ ویل لکل ہمزۃ لمزہ الذی جمع مالا وعددہ، فرمایا اس کے لیے ہلاکت ہے جو مال جمع کرتا رہتا ہے، گنتا رہتا ہے، یحسب ان مالہ اخلد، یہ سمجھتا ہے کہ اس کا مال ہمیشہ رہے گا، کلا ہرگز ایسا نہیں ہوگا، لینبذن فی الحطمہ وما ادراک ما الحطمہ، ایسی حطمہ دوزخ میں ڈالا جائے گا، تمہیں کیا معلوم وہ دوزخ حطمہ کیا ہے؟ نار اللہ الموقدہ، وہ اللہ کی بھڑکائی ہوئی آگ ہے، التی تطلع علی الافئدہ، جو دلوں کو جلا ڈالے گی، کلیجے بھون ڈالے گی، اس کے اندر اس بندے کو ڈالا جائے گا جو اپنے مال میں سے حقدار کا حق نہیں دیتا۔ تو اللہ تعالیٰ ہمیں بخل سے محفوظ فرمائے۔ اس لیے یہاں پر بھی اللہ تعالیٰ انفاق فی سبیل اللہ کا حکم ارشاد فرماتے ہیں، اور کیا فرمایا جی؟ فرمایا وَأَنفِقُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ، اور خرچ کرو اللہ کی راہ میں، وَلَا تُلْقُوا بِأَيْدِيكُمْ إِلَى التَّهْلُكَةِ، اور اپنے ہاتھوں کو ہلاکت کی طرف مت ڈالو۔ تہلکہ ہلاکت، معلوم ہوا بخل کیا ہے؟ ہلاکت ہے۔ جہاں پہ اللہ تعالیٰ نے خرچ کرنے کا حکم دیا وہاں پہ انسان کے لیے کامیابی ہے، اگر خرچ کرے گا تو، نہیں کرے گا تو ہلاکت ہے۔ ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بیت اللہ کی دیوار کے ساتھ ٹیک لگا کر تشریف فرما تھے، اتنے میں میں آ گیا، آپ نے ارشاد فرمایا اے ابو ذر وہ بندے تباہ و برباد ہو گئے، ہلاک ہو گئے، رسوا ہو گئے۔ میں نے پوچھا منہم یا رسول اللہ، اے اللہ کے رسول کون تباہ و برباد ہو گیا، کون ہلاک ہو گیا؟ آپ نے فرمایا جو مال کو جمع کرتے رہتے ہیں اور اللہ کے نام پر نہیں دیتے، ہاں وہ جو دن کو رات کو یوں 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 یعنی آگے پیچھے ہر طرف آپ نے اشارہ کر کے فرمایا جو اللہ کے نام پر دیتے رہتے ہیں وہ بچ گئے اور جو نہیں دیتے وہ سب تباہ و برباد ہو گئے، ہلاک ہو گئے۔ اللہ تعالیٰ ہماری حفاظت فرمائے بخل سے۔ تو فرمایا ہلاکت والی چیزیں ایک تو وہ ہے نا، ہر انسان سمجھتا ہے جناب یہ ہلاکت والی چیزیں، اب تھوڑا سا کرونے کی بات آئی تو ہر بندہ بھیا ہلاک نہ ہو جائیں، کتنا بھاگتا ہے اس سے، ہلاکت والی چیزوں سے کتنا بندہ اپنے آپ کو بچاتا ہے۔ اور جناب ہاتھ بھی نہیں ملاتا، وہ ڈینگی آیا تھا تو کتنا جناب
ویسے کہہ کے تھکے جناب پردہ کرو کوئی نہیں، اس نے ایسا جناب نقاب ڈلوایا اور جناب سب سیدھے ہو گئے، لائن میں ہو گئے. تو ایسے ہی جناب یہاں بھی ہو گئے. اپنے آپ کو بندہ اس ہلاکت سے بچاتا ہے، وہ جو ہمیشہ ہمیشہ والی ہلاکت ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اجتنبوا سبع الموبقات، فرمایا اجتناب کرو 7 ہلاک کر دینے والی چیزوں سے. قیلا، کہا گیا من ہن یا رسول اللہ، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم وہ کون سی ہلاکت والی چیزیں ہیں؟ آپ نے فرمایا الشرک باللہ، نمبر 1 اللہ کے ساتھ شرک کرنا، اللہ کی ذات میں، اللہ کی صفات میں، کمالات اور اختیار میں کوئی شریک نہیں. اگر کسی نے بنایا تو وہ ہلاکت میں چلا گیا. اور نمبر 2 آپ نے فرمایا السحر، جادو کرنا. جادو کیا ہے جی؟ ہلاکت والی، بربادی والی چیز ہے. اللہ تعالیٰ، ہم نے سورۃ البقرہ میں پہلے پڑھ چکے ہیں وَلَقَدْ عَلِمُوا لَمَنِ اشْتَرَاهُ مَا لَهُ فِي الْآخِرَةِ مِنْ خَلَاقٍ، جس نے بھی جادو کیا آخرت میں اس کا کوئی حصہ نہیں، وہ ہمیشہ کے لیے برباد ہوا اور آخرت میں اس کا کوئی حصہ نہیں. فرمایا یہ کیا ہے؟ ہلاکت والی چیز ہے، اس سے اجتناب کرو. اور نمبر 3 فرمایا قتل النفس، کسی انسان کا، کسی ذی روح کا ناحق قتل کرنا. وَمَن يَقْتُلْ مُؤْمِنًا مُتَعَمِّدًا فَجَزَاؤُهُ جَهَنَّمُ خَالِدًا فِيهَا وَغَضِبَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَلَعَنَهُ وَأَعَدَّ لَهُ عَذَابًا عَظِيمًا. جو کسی کو ناحق قتل کرے گا وہ دوزخ میں جائے گا، ہمیشہ اس میں جلتا رہے گا، اللہ کا غضب بھی اس پر آئے گا، اللہ کی لعنت بھی اس پر آئے گی. نعوذ باللہ، اللہ ہماری حفاظت فرمائے. تو یہ ہلاکت والی چیز ہے کہ نہیں ہے جی؟ کتنی بڑی ہلاکت والی چیز ہے، ہمیشہ ہمیشہ کے لیے اللہ رب العزت کی پھٹکار کے اندر. وَأَكْلُ الرِّبَا، فرماتے ہیں سود کھانا یہ بھی ہلاکت والی چیز ہے. فَإِن لَّمْ تَفْعَلُوا فَأْذَنُوا بِحَرْبٍ مِّنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ، جو سود کا پیسہ نہیں چھوڑتا وہ اللہ اور اس کے رسول کے ساتھ جنگ کے لیے تیار ہو جائے. فرمایا سود خور جب قبر سے اٹھے گا کما یقوم الذی یتخبطہ الشیطان من المس، یہ اس طرح اٹھے گا جس طرح شیطان نے چھو کر اس کو باولا کر دیا اور پاگل کر دیا ہو، اس حالت میں اٹھے گا محشر والے دن سود خور. اللہ تعالیٰ ہماری حفاظت. یہ ہلاکت والی چیز ہے کہ نہیں؟ بظاہر تو بڑا ہم اس کو نفع کہتے ہیں، ارے بھائی یہ نفع نہیں، یہ میرا نقصان ہے. یہ کیا ہے؟ اللہ کے نبی فرماتے ہیں یہ نقصان ہے اور اس سے اپنے آپ کو بچاؤ، یہ ہلاکت والی چیز ہے. لعن اللہ الربا، اللہ نے سود پر تو لعنت فرمائی ہے، تو فرمایا اس سے اپنے آپ کو محفوظ فرماؤ. آگے فرماتے ہیں وَأَكْلُ مَالِ الْيَتِيمِ، یتیم کا مال کھانا یہ بھی ہلاکت والی چیز ہے. ان الذین یأکلون اموال الیتامی ظلما انما یأکلون فی بطونہم نارا، جو اپنے پیٹ میں یتیم کا مال لے کر جاتے ہیں، اللہ کا قرآن فرماتا ہے وہ پیٹ میں مال لے کر نہیں، وہ دوزخ کی آگ لے کر پیٹ میں گئے ہیں. وَسَيَصْلَوْنَ سَعِيرًا، ان قریب دوزخ کی بھڑکتی ہوئی آگ میں ان کو ڈال دیا جائے گا. ارشاد فرمایا رحمت کائنات امام الانبیاء حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے، اے میری امت کے لوگوں، معراج کی رات میں نے دیکھا کچھ لوگوں کو بڑے بڑے ان کے پیٹ ہیں، اوپر تو اوپر بلکہ ان کے تو پیٹ کے اندر بھی آگ گھس کے ان کو جلا رہی ہیں، اندر سے آگ جلا رہی ہیں. میں نے پوچھا یہ کون بد نصیب لوگ ہیں؟ تو جبرائیل نے مجھے بتایا یا رسول اللہ یہ یتیم کا مال کھانے والے ہیں. یہ کس کا مال کھانے والے ہیں؟ یہ یتیم کا مال کھانے والے ہیں. اور اللہ تعالیٰ معاف فرمائے آج یتیم کے مال کی طرف بھی کس طرح کوئی کس طریقے سے کھاتا ہے، کوئی قبضہ ناجائز کر کے کھاتا ہے اور کوئی نہ ہو تو پھر ایصال ثواب کے چکر میں کھا جاتا ہے. فرمایا کہ یتیم کا مال کھانا کسی صورت میں بھی جائز نہیں ہے، یہ ہلاکت والی چیز ہے، اپنے آپ کو اس سے محفوظ فرماؤ. اسی طرح آپ نے ارشاد فرمایا وَتَوَلِّي يَوْمَ الزَّحْفِ، میدان جہاد سے بھاگنا یہ بھی ہلاکت والی چیز ہے. سورہ انفاق میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَمَن يُوَلِّهِمْ يَوْمَئِذٍ دُبُرَهُ
الا متحرفا لقتال او متحيزا الى فئة فقد باء بغضب من اللہ ومأواہ جہنم، جو بندہ میدان جہاد سے بزدلی کی وجہ سے بھاگ جائے اس پر اللہ کا غضب آئے گا اور وہ دوزخ میں جائے گا۔ اور اسی طرح آپ نے فرمایا وَقَذْفُ الْمُحْصَنَاتِ الْمُؤْمِنَاتِ الْغَافِلَاتِ، ہلاکت والی چیزوں میں پاک دامنہ ایک عورت بی بی مسلمان پر زنا کی تہمت لگانا ہے، بغیر تحقیق کے سنی سنائی بات کر کے کسی کو بدنام کرنا، فرمایا یہ بھی ہلاکت والی چیز ہے۔ اور قرآن کریم سورۃ النور میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں جو لوگ الزام لگاتے ہیں پھر دلیل نہیں پیش کر سکتے، لعنوا فی الدنیا والآخرہ، دنیا میں بھی ان پر لعنت ہے، آخرت میں بھی ان پر لعنت ہے۔ تو یہ کسی پر الزام لگانا اور سنی سنائی بات سن کے اس کو آگے جناب پھیلا دینا اور کسی کو بدنام کرنا، یہ کوئی معمولی جرم نہیں، یہ ہلاکت والی چیزیں ہیں، اللہ ہمیں ان سے محفوظ فرمائے۔ اسی طرح اور حدیث میں بھی آتا ہے، اب وقت نہیں ہے، خواہشات کی اتباع کرنا، تکبر کرنا، خود پسندی میں مبتلا ہو جانا، یہ سب ہلاکت والی چیزیں ہیں، اللہ تعالی ہماری حفاظت فرمائے۔ وَأَنفِقُوا فی سبیل اللہ ولا تلقوا بأیدیکم الی التہلکہ، اللہ کی راہ میں خرچ کرو اور اپنے ہاتھوں کو ہلاکت کی طرف نہ لے کر جاؤ۔ یہ جتنے بھی کام ہیں یہ اپنے آپ کو ہلاکت کی طرف لے جانے والے کام ہیں، اور بخل بھی اپنے آپ کو ہلاکت کی طرف لے جانے والا کام ہے۔ شیخ سعدی شیرازی فرماتے ہیں نا، بخیل ارچے بود عابد بحر و بر، بہشتی نباشد ز حکم خبر، اگر چرخ گردد بکام بخیل، مبر نام مالو منال بخیل۔ شیخ سعدی فرماتے ہیں اوے لوگو، بخیل اور کنجوس بندہ جو اللہ کے فرائض بھی پورا نہیں کرتا، بخیل اس کو کہتے ہیں جو فرائض بھی پورا نہیں کرتا، ماں باپ کی کا حق خدمت ہے، حق کی خدمت وہ ادا نہیں کرتا، اہل و عیال پہ خرچ نہیں کرتا، بس جمع کرنے کے چکر میں ہے، اور اسی طرح زکوٰۃ فرض زکوٰۃ بھی نہیں دیتا، حج فرض ہے وہ نہیں کرتا، جو بھی فرائض ہیں ان سے بالکل بے خبر ہے، بس یہی اس ہے کہ بس مال زیادہ ہو جائے، بس جمع ہو جائے، اس کو کیا کہتے ہیں؟ بخیل کہتے ہیں۔ فرمایا کہ بخیل ارچے بود عابد بحر و بر، بہشتی نباشت ز حکم خبر، بڑی عبادت بھی کرنے والا ہو دوزخ میں ضرور جائے گا، حدیث کی روح سے فرمایا دوزخ میں ضرور جائے گا۔ کیوں؟ فرائض جو سارے چھوڑ گئے، فرائض جو اس نے پورے نہیں کیے، تو فرمایا یہ دوزخ کی عذاب میں ضرور مبتلا ہوگا، اللہ ہماری بخل سے حفاظت فرمائے۔ وَأَحْسِنُوا إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُحْسِنِينَ، اور احسان کرو، بے شک اللہ تعالیٰ احسان کرنے والوں سے محبت فرماتے ہیں۔ احسان کی ایک تعریف تو وہ ہے جو حدیث میں آئی ہے، حدیث جبرائیل میں پوچھا یا رسول اللہ احسان کیا ہے؟ فرمایا احسان یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی یوں عبادت کر کأنک تراہ، گویا کہ تو اللہ تعالیٰ کو دیکھ رہا ہے، اگر اتنی نہ ہو سکے تو فإنہ یراک، اتنا تو خیال رکھنا کہ اللہ مجھے دیکھ رہا ہے، یہ ہے احسان۔ اور ایک احسان یہ ہے، ایک آدمی نے آپ کے ساتھ کچھ زیادتی کی ہے، انصاف تو یہ ہے کہ آپ اس سے اتنا بدلہ لے لیں، یہ ہے انصاف، یہ ہے عدل۔ اور احسان یہ ہے کہ بدلہ تو دور کی بات ہے، الٹا آپ اس کے ساتھ نیکی کر دیں۔ وَأَحْسِنُوا إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُحْسِنِينَ۔ حضرت امام زین العابدین رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا واقعہ ہے کہ جمعے کے لیے تیاری فرما رہے تھے اور بڑا اچھا لباس زیب تن فرمایا، اور جمعے کے لیے جو ہی تیاری کے لیے نکلے تو خادمہ نے پانی پیش کیا، وہ لوٹے میں شاید وضو کرنا تھا، تو وہ لوٹا اس کے ہاتھ سے چھوٹا اور وہ سارا ان کے بدن کے کپڑوں پر جا پڑا، سارے کپڑے جو ابھی تیاری کر کے بڑا خاص جوڑا لگا کے نکلے تھے جمعے کے لیے، وہ سارا گندا ہو گیا۔ ظاہر بات ہے ایسے موقع پہ غصہ تو آنا ہی تھا، غصہ جو ہی آیا نا، ابھی کہا کچھ نہیں، تو وہ خادمہ بھی بڑی سمجھدار تھی، اس نے فٹ قرآن کی آیت کا حوالہ دیا، والکاظمین الغیظ، والکاظمین کہ مومن تو غصے کو پی جاتے ہیں، بس حضرت نے ادھر ہی گھونٹ بھر لیا، اس کو آگے کچھ کہا نہیں، اس نے آگے حصہ پڑھا، اس نے والعافین عن الناس، وہ صرف غصہ پی نہیں جاتے بلکہ لوگوں کو معاف بھی کر دیتے ہیں، حضرت جا معاف کر دیا، اس نے کہا جی صبر کرو نا، واللہ یحب المحسنین، وہ الٹا نیکی بھی کرتے ہیں بڑھ کے، اور نیکی کر کے رب کے محبوب بھی بن جاتے ہیں۔ حضرت نے فرمایا جا، میں نے اللہ کے لیے تجھے آزاد بھی کر دیا۔
قرآن پڑھتی گئی اور حضرت عمل کرتے گئے۔ ایک آدمی نے آپ کو کوئی تکلیف پہنچائی ہے، آپ الٹا اس کے ساتھ نیکی کریں تو آپ اللہ کی محبوب بن جائیں گے۔ وَأَحْسِنُوا إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُحْسِنِينَ۔ اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ ترجمہ دوبارہ سنیں۔ فرمایا وَأَنفِقُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ، اور خرچ کرو اللہ کی راہ میں، وَلَا تُلْقُوا بِأَيْدِيكُمْ إِلَى التَّهْلُكَةِ، اور مت ڈالو اپنے ہاتھوں کو ہلاکت کی طرف، وَأَحْسِنُوا، اور احسان کرو، إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُحْسِنِينَ، بے شک اللہ تعالیٰ محبت کرتے ہیں احسان کرنے والوں سے۔